نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے اسم موصولہ۔ الذین جمع کے لیے جو جس نے جسے جنہوں نے جس کا، الذی جو جسے جس نے جس کا، اللاتی جو جس نے جسے جس کا، ماں جو بے جان کے لیے، من جو جاندار کے لیے۔ الذین جمع مذکر کے لیے، الذی واحد مذکر کے لیے اور اللاتی واحد مؤنث کے لیے۔ اسم موصولہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اسم موصولہ ایسا اسم جو جس نے جسے جس کا، وہ جو وغیرہ کا معنی دے اور اس کے ساتھ ایک پورا جملہ ہے جو کسی شخص سے چیز کے بارے میں وضاحت کرے۔ اس کے ساتھ آنے والا جملہ وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی۔ جملہ اسمیہ یعنی وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو۔ یعنی مرکب تام کی دو اقسام آپ کو بتائی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک آ سکتی ہے۔ الذین جمع مذکر کے لیے، اللائی اللاتی مؤنث جمع کے لیے، الذی واحد مذکر کے لیے، اللاتی واحد مؤنث کے لیے۔ الذین اور الذی کی آسان تعریف۔ ایسا اسم جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا، جو جس نے جسے جس کا، وہ جو وغیرہ کا معنی دے۔ وہ خود نامکمل ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ اس کی وضاحت کے لیے موجود نہ ہو۔ یعنی الذین اور الذی، اللاتی، اللائی یا اللاتی وغیرہ، ان کے معنی دیکھیں تو ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ کوئی چیز اور آگے نہ آئے۔ جیسے الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے الذی واحد مذکر اور خلق کا واحد مذکر فعل ہے، غائب کا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا، جس نے پیدا کیا۔ الذین کفروا، الذین جمع کے لیے اور کفروا فعل ماضی واحد مذکر غائب فعل، جنہوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے انکار کیا۔ اسم موصولہ کے ساتھ زیادہ تر آپ کو فعل نظر آئے گا، لیکن جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے۔ الذی اور الذین کے ساتھ جملہ فعلیہ کا اضافہ ہونے سے بات کی وضاحت ہوگی کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور انہوں نے جھٹلایا۔ الذین کفروا وکذبوا، الذین جمع مذکر کے لیے، کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، واو حرف عطف ہے اور کذبوا فعل ماضی جمع مذکر غائب۔ یہ دونوں جملہ فعلیہ جو ہیں ایک دوسرے کے لیے معطوف علیہ اور عطف بن کر ایک ہی جملہ بن جائیں گے الذین کے لیے۔ الذین اسم موصولہ کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، اسم موصولہ اکیلا کچھ بھی نہیں بنتا۔ اسم موصولہ کے ساتھ جو اگلا جملہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ بنتا ہے، اور یہ تقریباً 8 چیزیں بن سکتا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی اور جملہ فعلیہ میں مل کر۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ جس نے جھوٹ بولا، من کذب۔ یہاں پہ من اسم موصولہ یعنی نامکمل اسم ہے، اور کذب اس کے بعد جملہ ہے جو اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اہم بات ہے، اسم موصولہ نامکمل اسم ہمیشہ کسی اور جملے سے جڑتا ہے، یعنی خود مکمل نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کی وضاحت آتی ہے۔ الذی جو جس نے جسے جس کو، الذی کے ساتھ ہم اب مثالیں دیکھتے ہیں۔ الذی کبھی اکیلا نہیں آتا، اپنے ساتھ کوئی جملہ لاتا ہے اور وہ جملہ صلۃ الموصول کہلاتا ہے۔ یعنی الذی ہو یا اسم موصولہ میں سے کوئی بھی اس کا اسم آ جائے، اس کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی جملہ ملے گا، یعنی جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ۔ زیادہ تر جملہ اسمیہ فعلیہ نظر آتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ بھی آپ کو ملے گا، اور وہ جو جملہ ہے وہ اس کا صلۃ الموصول کہلاتا ہے۔ موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کچھ نہ کچھ بنتا ہے، وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے، خبر بن سکتا ہے، مجرور ہوتا ہے حرف جارہ کے لیے، مضاف الیہ ہوتا ہے مضاف کے لیے، موصوف کی صفت بنتا ہے۔ یہ تقریباً 8 چیزیں بن سکتے ہیں گرامیٹیکل انالائسس جب ہم کرتے ہیں۔ اب ہم مثال کو دیکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اور وہی تو ہے جس نے رات کو پیدا کیا۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا، تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں بنایا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ واحد مذکر کے لیے الذی استعمال ہوا ہے سب مثالوں میں، اور ان میں الحمدللہ الذی
جعلنا، اللہ جی کے بعد آپ کو فعل ملے گا اور مفعول میں ضمائر آپ کو نظر آ رہا ہے. اور جو پہلی مثال ہے وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اللہ جی کے بعد جملہ فعلیہ آپ کو نظر آ رہا ہے. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہاں پہ اللہ جی کے بعد آپ کو جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے. آیات کا ترجمہ کیجئے. آیات انشاءاللہ سلائڈز کافی زیادہ کلاس میں کریں گے، لیکن ایک سلائڈ میں یہاں سمجھانے کی غرض سے کر دیتی ہوں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے انکار کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے یا ضائع کر دیا. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، واؤ اور کانو مسلمین، اور وہ تھے مسلمان یا وہ تھے فرما بردار. الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا یا کفر کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم مغفرات، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر. میں لفظی ترجمہ کر رہی ہوں، ہم لفظی ترجمہ کے بعد با محاورہ ترجمہ بھی کرتے ہیں. الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں، جن لوگوں کی کوشش برباد ہوگی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، جن لوگوں کی دنیا کی زندگی میں کوشش برباد ہو گئی. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. اللاتی وقودها الناس والحجارۃ، وہ جو اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. باقی آیت کا ترجمہ ہم انشاءاللہ کلاس میں کریں گے. مجھے امید ہے آپ کو لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ